اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، سردی ہو یا گرمی، آندھی ہو یا طوفان، گولیوں کی بوچھاڑ ہو یا ناصبیوں کی یلغار، جو لوگ ان نامساعد حالات کے باوجود خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر شہیدان کربلا پر ہونے والے مظالم کے خلاف سراپا احتجاج ہوتے ہیں اور شدت غم سے اپنا سینہ پیٹتے ہیں اور اپنے رخساروں پر تماچے مارتے ہیں اور اپنے گریبان چاک کرتے ہیں، ان کو بدعت کہنے والے حضرات پورا مہینہ کون سی بدعت انجام دیتے ہیں، آئیے انہی کی کتاب سے ملاحظہ کیجیے۔ سامعین، عبد المالک مجاہد اپنی کتاب سیدنا عمر کی زندگی کے سنہری واقعات کے صفحہ نمبر 192 میں لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر وہ اولین شخصیت ہیں جنہوں نے باجماعت نماز تراویح کا اہتمام فرمایا۔ جی سامعین، یہ خود ہی مان گئے کہ حضرت عمر وہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے باجماعت نماز تراویح کا اہتمام فرمایا، یعنی انہوں نے اقرار کر لیا کہ باجماعت نماز تراویح نہ تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تھی اور نہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھی تھی، بلکہ یہ تو ان کے پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر نے بھی ادا نہیں کی، لیکن حضرت عمر نے اس کا اہتمام کیا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ انہوں نے یعنی حضرت عمر نے باجماعت تراویح کا حکم تمام شہروں کے حکام کو ارسال فرمایا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ایک دفعہ وہ رمضان المبارک کی ایک رات گھر سے نکلے، مسجد کی طرف آئے، دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں تراویح ادا کر رہے ہیں، کہیں کوئی اکیلا ہی نماز پڑھ رہا ہے تو کہیں ایک مختصر سا گروہ باجماعت تراویح ادا کر رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اگر میں ان سب نمازیوں کو ایک قاری کی اقتداء میں اکٹھا کر دوں تو یہ تراویح کا بہتر طریقہ ہوگا۔ پھر انہوں نے لوگوں کو ایک ہی امام ابی بن کعب کی امامت پر یکجا کر دیا۔ عبد الرحمن بن عبد القاری جو اس واقعے کے عینی شاہد ہیں فرماتے ہیں کہ پھر میں دوسرے دن سیدنا عمر فاروق کے ساتھ گھر سے نکلا تو دیکھا کہ لوگ ابی بن کعب کی اقتداء میں تراویح ادا کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یہ نیا طریقہ کتنا اچھا ہے۔ سامعین، اس کو عربی میں کہتے ہیں نعم البدعت ھذہ۔ جی سامعین، آگے پھر مصنف لکھتے ہیں کہ اس قصے سے یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ تراویح کی ابتدا ہی سیدنا عمر فاروق سے ہوئی۔ سامعین، اوپر یہ خود لکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر وہ اولین شخصیت ہیں جنہوں نے باجماعت نماز تراویح کا اہتمام فرمایا، اور نیچے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ تراویح کی ابتدا ہی سیدنا عمر فاروق سے ہوئی۔ تو سامعین، یہ ان کی چکر بازی ہے جس سے یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ ان کی دریافت نہیں تھی بلکہ تراویح کا عمل نبی کریم کے زمانے ہی سے جاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک مسجد میں نماز تراویح کی امامت فرمائی۔ سامعین، اگر بالفرض مان لیا جائے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک نماز تراویح باجماعت ادا کی تھی تو پھر عمر نے یہ کیوں کہا کہ یہ نیا طریقہ کتنا اچھا ہے؟ یعنی لوگوں کا ابی بن کعب کی اقتداء میں باجماعت نماز تراویح ادا کرنا عمر کے نزدیک ایک نیا طریقہ تھا۔ اگر نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز باجماعت ادا کروائی ہوتی تو پھر عمر خود اس کو نعم البدعت یعنی نیا طریقہ نہ کہتے۔ آگے لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق نے صرف یہ کیا کہ لوگوں کو ایک ہی امام کی اقتداء میں جمع کر دیا۔ لوگ پہلے متفرق طور پر تراویح ادا کرتے تھے، اب یکجا ہو کر ادا کرنے لگے۔ جی سامعین، یہاں پر خود ہی مان گئے کہ لوگ پہلے جدا جدا انڈیویجولی فردن علیحدہ علیحدہ نماز تراویح ادا کرتے تھے، یعنی اس کا مطلب ہے پہلے ایک امام کی اقتداء میں نہیں کرتے تھے۔ تو یہ نیا طریقہ عمر صاحب کی ایجاد ہے، اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں نیا طریقہ، نیا کام یعنی بدعت گمراہی ہے۔ اور سامعین،
غیر شیعہ حضرات کے نزدیک محدث، فقیہ، مورخ، مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ رکھنے والے کئی کتابوں کے مؤلف سید محمد میاں نے اپنی کتاب علماء ہند کا شاندار ماضی کے صفحہ 87 میں لکھا ہے کہ یہ فقیر ان بدعتوں میں کسی بدعت میں بھی حسن اور نورانیت کا مشاہدہ نہیں کرتا اور صرف تاریکی اور کدورت ہی محسوس کرتا ہے۔ اگر بالفرض کسی بدعتی کے عمل میں آج ذوف بینائی کے باعث طری اور تازگی نظر آتی ہے تو کل جب کہ نگاہیں تیز ہوں گی سمجھ جائیں گے کہ ان کا نتیجہ صرف خسارت اور ندامت ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ سید البشر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ہمارے اس کام میں یعنی اسلام میں جو شخص کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہیں ہے وہ مردود ہے، پس جو چیز مردود ہو وہ حسن کہاں سے حاصل کر سکتی ہے۔ سامعین، پھر یہ نیچے لکھتے ہیں کہ بہرحال جب کہ ہر نئی بات بدعت ہوئی اور ہر بدعت گمراہی تو بدعت میں حسن و خوبی کس طرح ہو سکتی ہے؟ نیز احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک بدعت سنت کو اٹھا دیتی ہے، اس میں کسی بدعت کے لیے کوئی تخصیص نہیں، لہٰذا ہر بدعت سیاح ہی ہوگی۔ جی سامعین، یہاں پر مؤلف خود ہی مان گئے کہ بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ ہر بدعت گمراہی ہی ہے۔ سامعین، آگے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اسی جیسی سنت کو اٹھاتی جاتی ہے، لہذا سنت کو سنبھالنا اور اس سے دلیل حاصل کرنا ایجاد بدعت سے بہتر ہے۔ سامعین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سارا رمضان بدعت کو عبادت سمجھ کر سر انجام دینے والوں کو حقیقت کا ادراک ہو جائے اور وہ اس گمراہی سے توبہ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔